حضرات السلام علیکم۔ اس وقت ہم آپ کے روبرو آن لائن مجلس کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں اور آج کا یوم یقیناً بہت غم کا یوم ہے۔ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں تمام مومنین کی جانب اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں، اور ہم اعلان کرتے ہیں معتصم باللہ پر، اور یقیناً آج امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا یوم ہے، اور یہ یوم مومنین کے دلوں پر کافی بار پیدا کرتا ہے، اور یقیناً ہم اعلان کرتے ہیں اول ظالم یعنی شہزادی کے قاتل پر، اور تا آخر تک جو بھی ظالمین ہیں، جو بھی اہل بیت علیہ السلام کے دشمن ہیں، جنہوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام کو تکلیف دی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پوسٹر کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے اطلاع ہو چکی تھی کہ مجلس آن لائن گراف ایجنسی پر منعقد ہوگی، تو اب ہم مجلس کے آغاز کے لیے گزارش کرتے ہیں برادر محترم جانشین خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب قبلہ سے کہ وہ اس مجلس کو آن لائن خطاب فرمائیں۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ تمام حضرات فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ تابہ سرا اور خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب کی اہلیہ مرحومہ، ان کی دونوں کی روحوں کے لیے ایثار کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ ہم تبلیغ رسالت کے بدلے میں کوئی مزدوری نہیں چاہتے، کوئی بدلہ نہیں چاہتے، کوئی احسان نہیں چاہتے، ہمیں تو صرف اور صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ آیہ مبارکہ جو آیہ مودت کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے، جس میں پروردگار کے حکم سے حضور سرور کائنات نے اپنی تبلیغ کے بدلے میں جو چیز امت سے مانگی وہ صرف اہل بیت کی محبت تھی۔ رسول اللہ جو بھی چاہتے وہ امت سے طلب کر سکتے تھے، لیکن رسول اللہ نے نہ اقتدار مانگا، نہ دولت مانگی، نہ حکومت مانگی، نہ اثر مانگا، نہ سلطنت مانگی۔ رسول اللہ نے حکم پروردگار سے وہ شے مانگی جس کو اللہ نے تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم کیا۔ برابر سے تقسیم ہونے والی شے کا نام محبت ہے، جو تمام انسانوں میں اللہ نے برابر سے تقسیم کی۔ جوہر محبت وہ ہے جو تمام انسانوں میں برابر سے تقسیم ہوا، چاہے عالم ہو یا جاہل، کالا ہو یا گورا، دوست ہو یا دشمن، اللہ کو ماننے والا ہو یا اللہ کا انکار کرنے والا ہو، محبت کا جوہر برابر سے ہے۔ ایک عالم اور ایک جاہل دونوں اپنے اولاد سے ایک ہی طرح سے محبت کرتے ہیں۔ امیر و غریب دونوں اپنی اولاد سے ایک ہی طریقے سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امیر اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہو، غریب اپنی اولاد سے کم محبت کرتا۔ تو حضور سرور کائنات نے محبت میں حکم پروردگار سے اہل بیت کی محبت مانگی اجر رسالت میں۔ لیکن یہاں پر قابل غور اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو 1,24,000 نبیوں کا سلسلہ ہے۔
جو حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضور سرور کائنات پر آ کے تمام ہوا۔ یہ 1,00,000 نبوت 24,000 نبوتیں ہیں، 1,24,000 ہادی ہیں، 1,24,000 رہبر ہیں، 1,24,000 اللہ کے وہ مخصوص بندے ہیں، وہ منتخب کردہ بندے ہیں جن کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کی رہبری کے واسطے بھیجا اور منتخب کیا۔ حضرت آدم نے بھی اپنی اولادوں میں اللہ کے پیغام کو بتایا، جناب نوح نے بھی اپنی قوم اور قبیلے والوں میں اللہ کے پیغام کو بتایا، جناب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نے بھی اللہ کے پیغام کو عام کیا اور اللہ کا پیغام بتایا، اور حضور سرور کائنات نے بھی اللہ کے پیغام کو عام کیا۔ نہ حضرت آدم اپنے گھر سے کوئی پیغام لے کے آئے، نہ جناب نوح ابراہیم و اسماعیل اپنے گھر سے کوئی پیغام لا کے اپنی امت کو سناتے ہیں، نہ حضور سرور کائنات اپنے گھر سے الہی دستور لا کے امت کو بتاتے ہیں، بلکہ یہ سارے قاعدے، سارے قانون، سارے دستور، ساری باتیں، سارے احکام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، جس کو نبیوں نے امت تک پہنچایا اور امت تک بتایا۔ لیکن کام کرنے کے واسطے، اللہ کا حکم پہنچانے کے واسطے جناب آدم بھی تو آئے تھے، جناب نوح بھی تو آئے تھے، جناب ابراہیم بھی تو آئے تھے، جناب موسیٰ و عیسیٰ بھی تو آئے تھے، اور حضور سرور کائنات بھی تشریف لائے۔ مگر یہ تو بڑی ناانصافی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ ایک کام کرنے کے واسطے کہیں پر 10 انسان آئیں، 10 کام کرنے والے آئیں، اس میں آپ 9 کو اجرت نہ دیجئے اور 1 کو اجرت دے دیجئے۔ 1 کو اجرت مل جائے اور 9 کو اجرت نہ دی جائے، جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 9 نے بھی کام کیا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے بھی کام کیا، جتنی ان کی حیثیت ہے، جتنی ان کی طاقت ہے، جتنی ان کی صلاحیت ہے، جتنا کام ان کے حوالے کیا گیا ہے، اتنا کام انہوں نے کیا۔ آپ نے 1 کو تو اجرت دے دی اور بقیہ 9 کو اجرت نہیں دی، تو یہ بات آ جائے گی کہ صاحب ان 9 کا کیا ہوگا، ان 9 کی اجرتوں کا کیا ہوگا۔ اسی واسطے قرآن ہم کو ریکارڈ کر کے آواز سنا رہا ہے، جہاں پر انبیاء یہ کہتے ہوئے گزر گئے کہ ہمارا اجر تو اللہ کے حوالے ہے، ہماری محنتوں کا صلہ تو اللہ کے پاس ہے، ہم جو یہ کام کر کے جا رہے ہیں ہماری محنتوں کا بدلہ دینے والا اللہ ہے۔ 1,24,000 میں 1,23,999 انبیاء نے اجرت نہیں مانگی، حضور سرور کائنات نے اجرت مانگی۔ رسول اللہ نے اپنی امت سے محنتوں کے بدلے میں اس کا بدلہ مانگا، اس کا صلہ مانگا۔ تو اب یہ نہ کہیے کہ رسول اللہ نے جو اجرت مانگی وہ اکیلے رسول اللہ کی محنتوں کا صلہ ہے، بلکہ اللہ کے حکم سے جب رسول مانگ رہا ہے تو یہ اکیلے محمد کی محنتوں کا اجر نہیں ہے اہل بیت کی محبت، بلکہ 1,24,000 کی محنتوں کا بدلہ اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ آدم کی محنتوں کا بدلہ بھی ہے، نوح کی محنتوں کا بدلہ بھی ہے، ابراہیم موسیٰ و عیسیٰ کی محنتوں کا بدلہ بھی ہے، اور حضور سرور کائنات کی محنتوں کا اجر بھی اہل بیت کی محبت ہے۔ تو اب اگر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ کبھی بات غلط نہیں ہوگی کہ اگر ترازو کے 2 پلے ہیں، ایک پلے میں 1,24,000 کی محنتوں کو رکھا جائے، دوسرے میں اہل بیت کی محبت رکھی جائے، تب جا کے دونوں پلے برابر ہو جائیں گے، دونوں پلے برابر ہو جائیں گے۔ ادھر اہل بیت کی محبت ہے، ادھر 1,24,000 کی محنتیں ہیں۔ تبھی تو یہ بات کہی گئی، کیا غلط کہا گیا کہ بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ تو یہ اہل بیت ہیں عزیزان گرامی، جن کی محبت حضور سرور کائنات نے امت سے مانگی، اور اہل بیت میں ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہم رہبروں کو، نبیوں کو، معصومین کو
ائمہ کو اس بات کے سلسلے میں عقیدہ رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کو اللہ نے منتخب کر کے بھیجا ہے، اللہ نے چن کر کے بھیجا ہے، ان کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ انتہا یہ ہے کہ حضور سرور کائنات نے بھی ان کو بنایا نہیں ہے، معصوم رسول نے نہیں بنایا، امام رسول نے نہیں بنایا، بلکہ یہ امام ادھر سے منتخب ہو کے آئے، یہ رہبر ادھر سے بن کے آئے، یہ معصوم ادھر سے منتخب ہو کر کے آئے۔ اسی طریقے سے اہل بیت رسول میں کون شامل ہے، کون شامل نہیں ہے، کون اہل بیت میں ہے، کون اہل بیت میں نہیں ہے، تو جب سب ادھر سے منتخب ہو کر کے آئے ہیں تو اہل بیت میں کون ہے کون نہیں ہے یہ بھی ہم کو رسول ہی بتائیں گے۔ جن رسول نے بتایا کہ یہ معصوم ہیں، جن رسول نے بتایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، جن رسول نے بتایا کہ یہ 12 امام ہیں، جن رسول نے ہم کو قیامت کی خبر دی، جس رسول نے ہم کو اسلام بتایا، جس رسول نے ہم کو قرآن بتایا، اسی رسول نے کہا کہ دیکھو علی اہل بیت میں ہیں، فاطمہ اہل بیت میں ہیں، حسن اہل بیت میں ہیں، حسین اہل بیت میں ہیں۔ وہی رسول ہم کو بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتا رہا ہے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا، ہم رسول کے کہنے پر مانتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت کی محبت ہے جو اجر رسالت ہے۔ کس کی محبت؟ اہل بیت کی محبت۔ اور یہ اہل بیت زیر کسا طے ہو گئے کہ اہل بیت میں کون شامل ہے کون شامل نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب پنجتن زیر کسا آئے تو سوال کر لیا سردار ملک نے، جبرائیل نے سوال کر لیا پالنے والے زیر کسا کون ہے، چادر کے نیچے کون ہے؟ تو جواب پروردگار آیا، میری کنیز خاص فاطمہ ہیں، ان کا باپ ہے، ان کا شوہر ہے، ان کے دونوں بیٹے۔ تو اب یہ پتہ چلا کہ وہ رشتے جو جناب فاطمہ زہرا کے ذریعے سے نکلے ہیں، یا وہ رشتے جو آ کے تمام ہو جائیں ذات معصومہ کونین پر، وہ اہل بیت میں شامل ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں۔ اور اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا ہے، حسین اہل بیت میں شامل ہیں۔ حسین کے بعد نسل امام حسین علیہ السلام میں آنے والے معصوم ہمارے چوتھے امام، پانچویں امام، چھٹے امام، ساتویں امام، آٹھویں امام، یہاں تک کہ زمانہ اہل بیت کی فرد سے خالی نہیں ہے۔ اہل بیت کی فرد آج بھی پردے میں موجود ہے، آج بھی حجاب غیب میں ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی، اسی اہل بیت کے سلسلے کی ایک کڑی، ایک امامت کی فرد امام محمد تقی علیہ السلام، جن کی آج شہادت کی تاریخ ہے، ہم جن کا غم منا رہے ہیں اور جن کی یاد منا رہے ہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام نویں امام، یہ ہمارے وہ امام ہیں جو کم سنی میں مسند امامت پر تشریف لائے۔ عمر بہت کم تھی جب امام مسند امامت پر تشریف لائے۔ جب ہمارے 8ویں امام شہید ہوئے اور دنیا سے رخصت ہوئے، ابھی چند دن پہلے 23 تاریخ آپ نے امام علی رضا علیہ السلام کا غم منایا، 23 کو باپ کی شہادت کا غم منایا، اور آج بیٹے کی شہادت کا غم ہے۔ یہ باغ زہرا ہے، یہ محمد کے گھر کے پھول ہیں جن کو ظالموں نے شہید کیا۔ تو یہ ہمارے نویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام، ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار۔ چنانچہ تاریخ میں اماموں کے واقعات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں تفصیل سے نہیں عرض کر سکتا، لیکن تاریخ کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں امام محمد تقی علیہ السلام کا ایک واقعہ پیش کروں کہ امام محمد تقی علیہ السلام جن کا بچپن ہے، اور بچپن میں کم سنی میں ایک جگہ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں راستے میں
کہ ایک مرتبہ آواز گونجی، ہٹو بچوں کی صدائیں آنے لگیں، اس لیے کہ بادشاہ کی سواری گزرنے والی تھی، راستہ صاف کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا کہ لوگ ہٹیں، کنارے ہو جائیں، بادشاہ سلامت گزرنے والے ہیں، ان کی سواری گزرنے والی ہے۔ کہ ایک مرتبہ سواری قریب آئی، امام جس جگہ کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، امام وہاں سے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ بادشاہ کی سواری اور قریب آئی، لوگ راستہ چھوڑ کے ہٹنے لگے، امام جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہے، امام نہیں ہٹے۔ اور جب بادشاہ نے دیکھا کہ راستہ صاف ہو گیا، سب راستے سے ہٹ گئے، دہنے بائیں دب گئے، مگر ایک کمسن شہزادہ ہے جو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوا ہے، اور وہ گھوم کے سواری کی شان بھی نہیں دیکھ رہا ہے، آنے والے کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ تو اور کسی جانب دیکھ رہا ہے، وہ تو گھوم کے دیکھتا بھی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے۔ تو فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانی نظر جا کے اس پر ٹھہر جائے گی، انسانی نیچر ہے، فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے کہ نظر جا کے ٹھہر گئی کہ یہ بچہ کھڑا ہوا ہے، نہ راستے سے ہٹا ہے، نہ سواری کی شان دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ اپنی سواری لیے ہوئے آیا اور بچے کے برابر میں لا کے کھڑی کی کہ ایک مرتبہ وہ جھک کے سواری سے بچے سے پوچھتا ہے کہ فرزندے صاحبزادے، سب راستہ چھوڑ کے چلے گئے، آپ راستے سے نہیں ہٹے، آپ نے راستہ نہیں چھوڑا؟ کہ امام نے گردن اٹھا کے دیکھا اور کہا بادشاہ، نہ راستہ تنگ ہے، نہ میں تیرا مجرم ہوں، میں راستے سے ہٹوں کیوں؟ کیا جواب دیا ہے خدا کی قسم! یہ جواب تو صرف ایک ہی گھرانے سے ملتا ہے جو گھرانہ محمد کا گھرانہ ہے۔ نہ راستہ تنگ ہے، نہ میں تیرا مجرم ہوں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ ایک ہی گھرانہ ہے جہاں سے جواب ملتا ہے۔ میں کہوں گا بادشاہ، بہت احتیاط سے بات کرنا، بہت تمیز سے بات کرنا، ان کے گھرانے میں بھاگنے کا چلن ہی نہیں ہے، تو یہ سواری کی شان دیکھ کے بھاگیں گے کیا؟ یہ بھاگیں گے کیا؟ خیر بادشاہ آگے بڑھ گیا، سواری آگے بڑھا لی، اور تھوڑی دور آگے گیا تھا کہ اس کا جو باز تھا، ہوا میں اڑنے والا جانور، وہ شکار کر کے مچھلی لے کے آیا۔ تو بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو ہوا میں اڑنے والا جانور ہے اور یہ پانی کی شے مچھلی لے کے آ گیا، یہ کیسے لے کے آیا؟ تو بادشاہ کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اس نے کہا کہ چلو اس بچے سے پوچھتے ہیں، وہی شہزادہ جواب دے دے گا۔ دیکھیے بادشاہ جانتا ہے کہ یہ کون ہیں، کم سنی ہے، 6 برس کا سن ہے، مگر بادشاہ جان رہا ہے کہ اگر جواب ملے گا تو اسی شہزادے سے ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ امامت وہ ہے کہ جو عمر کی محتاج نہیں ہوتی، ان کا علم سن و سال کا محتاج نہیں ہوتا، چاہے 6 برس کے ہوں چاہے 60 برس کے ہوں، علم محتاج نہیں ہے عمر کا، اس لیے کہ یہ وہاں سے علم لے کے آتے ہیں، یہ یہاں آ کے علم نہیں حاصل کرتے۔ تو بادشاہ نے حرکت یہ کی کہ مچھلی کو اپنی انگلی میں، مٹھی میں دبایا، اور مٹھی میں دبا کے امام کی خدمت میں آیا، سواری کو گھمایا، ٹرن کیا اور امام کی خدمت میں آیا۔ امام وہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی سواری کو امام کے برابر میں لا کے روکا اور روک کر کے کہا کہ اے شہزادے، آپ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے، کون سی شے ہے میرے ہاتھ میں، مٹھی میں؟ دیکھیے گا عزیزان گرامی، یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو دنیا میں کسی بھی عالم سے، کسی بھی پروفیسر سے جا کے آپ کیجئے کہ صاحب میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری بند مٹھی میں کیا ہے، میں کہوں کہ میری شیروانی کی اس جیب میں کیا ہے، آپ بتائیں۔ اگر آپ نہ بتا پائے تو میں آپ کو عالم نہیں مانتا، آپ کو جناب نہیں مانتا، آپ کو مولانا نہیں مانتا، آپ کو پروفیسر نہیں مانتا، آپ کو استاد نہیں مانتا، تو زمانہ مجھے پاگل کہنے لگے گا۔ بھئی کوئی مسئلہ پوچھو، کوئی سوال پوچھو،
کوئی کوشچن کرو. یہ کیا بات ہے کہ صاحب پوچھ رہے ہو کہ جیب میں ہماری کتنے پیسے ہیں, ہمارے بند مٹھی میں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ کوئی سوال میں سوال ہے. لیکن امام وہ ہے کہ جو ہر سوال کا جواب دے, چاہے بند مٹھی کی بات آ جائے, چاہے دل میں چھپے ہوئے سوال کی بات آ جائے, امام جواب دے گا. کہا شہزادے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ بادشاہ دو سوال کر رہا تھا. بادشاہ کے دل میں دو سوال تھے, ایک اس کے زبان پر آیا, ایک اس کے دل میں رہا. ایک سوال اس نے امام کی خدمت میں پیش کیا, دوسرا سوال اس نے نہیں بتایا, وہ اس کے دل میں تھا. مٹھی کی بات تو امام سے بتا دی کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتائیے, لیکن دل میں یہ تھا کہ یہ ہوا میں اڑنے والا جانور مچھلی کہاں سے لے آیا, یہ اس نے نہیں امام سے سوال کیا. مچھلی ہاتھ میں دبا کے کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. کہ ایک مرتبہ امام نے دونوں سوالوں کا جواب دیا. کہا سن, جو تیری مٹھی میں ہے وہ بھی میں بتاؤں گا, جو تیرے دل میں ہے اس کا جواب بھی دوں گا, اس کا جواب بھی دوں گا. کہ ایک مرتبہ وہ بولا جیسے علی منبر کوفہ سے بولتے تھے, ویسے امام نے جواب دیا. کہا بادشاہ سن, اللہ نے اپنی قدرت سے دریا خلق کیے, سمندروں کو خلق کیا, اس میں اللہ نے مچھلیوں کو پیدا کیا. وہ مچھلیاں بخارات کے ساتھ فضا میں بلند ہوئیں. فضا میں جب بلند ہوئیں تو بادشاہوں کے بازوں نے ان کا شکار کیا, اور وہ شکار کر کے ہم آل محمد کے علم کا امتحان لے رہے ہیں. تو امام نے دونوں سوالوں کا جواب دے دیا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تیرے دل میں کیا سوال ہے. تو عزیزان گرامی, یہ ہیں امام محمد تقی علیہ السلام, ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار ان امام پر. اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ بادشاہ امام کو اپنے ساتھ لے گیا. امام کی بڑی عزت کرتا تھا, بظاہر عزت کرتا تھا, بظاہر امام کا بڑا احترام کرتا تھا. دیکھیے یہ عزت اور احترام, کسی کے دل میں اور ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ صاحب یہ دل سے احترام کر رہا ہے اور دل سے عزت کر رہا ہے. یہ نہ دل سے عزت ہے نہ دل سے احترام ہے. اگر دل سے عزت کرتا, دل سے احترام کرتا, تو حکومت تو ان کے حوالے کرتا کہ یہ تو آپ کا حق ہے, حق چھین بھی رہا ہے اور احترام بھی کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیاسی داؤں پیچ ہے. جس طریقے سے گرگٹان رنگ بدلتا ہے, اسی طریقے سے حکومتیں بھی اپنا رنگ بدلتی رہتی ہیں. ویسے ہی حکومتیں بھی اپنا رنگ بدلتی ہیں کہ کبھی ان کو قید کرتی ہیں, کبھی ان کو شہید کرتی ہیں, کبھی ظاہری طور پر ان کو ولی عہدی پیش کرتی ہیں اور ان کا احترام کرتی ہیں. حکومتوں کی اپنی پالیسی ہوتی ہے, حکومتوں کا اپنا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے. وہ اپنی پالیسی دیکھ رہی ہیں, اپنا فائدہ اور نقصان دیکھ رہی ہیں. کس وقت کون سے موقع کے اوپر احترام کرنے میں ان کو فائدہ ہے, کس وقت انہیں قید کرنے میں فائدہ ہے, کس وقت انہیں ولی عہد بنانے میں فائدہ ہے, کس وقت انہیں شہید کرنے میں فائدہ ہے. یہ حکومتیں دیکھ رہی ہیں جو اسلام کے نام پر آئیں تو ہیں, اسلام کے نام کے اوپر تخت پر بیٹھے, حکومت پر قابض ہوئے, اقتدار پر قبضہ کیا, بظاہر اسلامی حکومت ہے, مگر جو بانی اسلام کی نسل سے ہیں, جو بانی اسلام کی بیٹی کے بیٹے ہیں, ان کے ساتھ اس طرح کی عداوت, اس طرح کی دشمنی, اس طرح کا برتاؤ اور اس طرح کا سلوک. تو یہ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام, ہماری جان فدا اور ہماری جان نثار ان امام پر. انہوں نے علم کے دریا بہائے, علم کے دریا بہائے, اور عالم یہ تھا کہ بچپن میں امام محمد تقی علیہ السلام نے ایک بہت بڑے عالم سے مناظرہ کیا. ایک بہت بڑا عالم آیا تھا جس کا نام تاریخ نے یحیی بن اقسم لکھا.
وہ آیا تھا امام کو پڑھانے کے واسطے۔ جب بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی لڑکی کی شادی ان سے کروں گا، تو کسی نے کہا تھا کہ ان کو میں نے پڑھتے لکھتے نہیں دیکھا ہے، انہیں کچھ پڑھوا تو لو بادشاہ، تب اپنی لڑکی کی شادی کرنا۔ تو بادشاہ نے بھی جل کے کہہ دیا کہ جس کو تم سب سے بڑا عالم مانتے ہو اس کو لے کے آؤ پڑھانے کے واسطے، سب سے بڑا عالم جو ہے اس کو لے کے آؤ۔ تو 90 برس کا بڈھا یہ ابن اقسم آیا کمسن شہزادے کو پڑھانے کے واسطے، امام کو پڑھانے کے واسطے۔ تاریخ لکھتی ہے دربار سجا ہوا ہے، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر وہ لوگ جنہیں اپنے علم پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور تھا، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہی میں ان سب کا سردار یہ ابن اقسم بھی بیٹھا ہوا ہے، جس کی عمر 90 برس ہے، سر کے بال بھی سفید ہیں، چہرے کے بال بھی سفید ہیں، عمر بھی 90 برس کی ہے، اپنے علم پر بڑا ناز ہے، اپنے علم پر بڑا غرور ہے، اپنے علم پر بڑا گھمنڈ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اپنے علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ آل محمد کے سامنے کوئی علم ہے، نہ آل محمد کے سامنے کوئی گھمنڈ ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ امام تشریف فرما ہیں اور ادھر وہ بڈھا عالم بیٹھا ہوا ہے کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ بسم اللہ، سلسلہ شروع کیا جائے، درس و تدریس کا، پڑھنے لکھنے کا، سیکھنے اور سکھانے کا۔ کہ ایک مرتبہ وہ بڈھا کہتا ہے امام سے مخاطب ہو کے کہ میں کچھ پوچھوں آپ سے، کچھ سوال کروں؟ تو امام نے جواب دیا کہ جو تیرا دل چاہے پوچھ، جو تیرے دل میں آئے وہ سوال کر۔ عزیزان گرامی، یہ گھرانہ آل محمد کا گھرانہ ہے۔ یہی علی کا انداز تھا۔ منبر کوفہ پر علی نے کہا تھا کہ سلونی، جو تمہارا دل چاہے سوال کرو۔ امام محمد تقی علیہ السلام کہہ رہے ہیں جو تیرا دل چاہے پوچھ لے۔ یہاں علم سے علم نہیں بدلا، انداز سے انداز نہیں بدلا، لہجے سے لہجہ نہیں بدلا، جو تیرا دل چاہے پوچھ لے۔ تو یحییٰ ابن اقسم نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کھیلے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہ ایک مرتبہ امام نے کہا سوال تیرا محمل ہے، اسے واضح کر۔ شکار کھیلنے والا مرد تھا یا عورت، عالم تھا یا جاہل، ہل میں شکار کیا تھا کہ حرم میں، اپنے فعل پر نادم تھا یا مصر تھا؟ بول کیا ہے؟ بڈھا اپنے سوال میں خود ہی الجھ کے رہ گیا، کیا جواب دے، خاموش ہو گیا۔ کہ ایک مرتبہ امام نے خود ہی ہر مسئلے کو واضح کیا۔ اگر عورت ہے تو یہ ہے، مرد ہے تو یہ ہے، ہل میں کیا تو یہ ہے، اور حرم میں کیا تو یہ ہے، اور دن میں شکار کیا تو یہ مسئلہ، اور رات میں ہے تو یہ مسئلہ۔ امام نے ہر مسئلے کو الگ الگ واضح کیا۔ اب جب ہر مسئلہ واضح ہوا اور بڈھا ذلیل ہوا، اپنے سوال میں خود ہی الجھ کے رہ گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ امام کے ہاتھ چومتا اٹھ کے چلا جاتا، مگر خدا کی قسم، جس کے مقدر میں رسوائی لکھی ہوتی ہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور امامت کے مقابلے پر جو آ جائے وہ کبھی عزت نہیں پاتا۔ یہ ہم نے ہر دور میں دیکھ لیا، چاہے بعد رسول کا دور ہو چاہے آج کا زمانہ ہو، جو بھی امامت کے سامنے آیا وہ ذلیل ہوا، وہ رسوا ہوا، اور ایسا ذلیل اور رسوا ہوا کہ زمانہ اسے عزت نہ دے سکا۔ یزید بہت بڑا بادشاہ تھا، تخت پر تھا، حسین سے مقابلہ کیا، 1400 برس ہو گئے ہیں، خاک مذلت سے اٹھ نہیں پایا ہے۔ جو بھی امامت کے مقابلے پر آیا اور امام کے سامنے آیا، اس کے بعد تاریخ لکھتی ہے کہ اب امام نے اس بڈھے سے کہا، یحییٰ ابن اقسم سے کہا، کیا میں بھی آپ سے کچھ پوچھوں، میں بھی آپ سے سوال کروں؟ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا ہی واقعہ ہے
کہ جہاں جو پڑھانے کے لیے آ رہا ہے اسے شاگرد پڑھا رہا ہے. بظاہر امام شاگرد ہیں اور یہ پڑھانے کے لیے آیا ہے, یہ استاد بن کے آیا ہے, لیکن خدا کی قسم امام تو کائنات کے استاد ہیں. یہ تو کائنات کو بتانے کے لیے آئے ہیں, کائنات میں پڑھانے کے واسطے آئے ہیں. یہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اس سرکار سے, اس بارگاہ سے علم لے کے آئے ہیں. کہا میں بھی کچھ پوچھوں؟ تو اس نے کہا ہاں پوچھیے, آپ سوال کیجئے. کہ امام نے بہت ہی معمولی سا سوال کیا, چھوٹا سا سوال کیا, سامنے کا سوال تھا کہ ایک عورت پر نظر پڑی طلوع آفتاب سے قبل تو وہ حرام تھی, طلوع آفتاب کے بعد وہ حلال ہو گئی, ظہر کے وقت حرام ہو گئی, عصر کے وقت حلال ہو گئی, مغرب کے وقت حرام ہو گئی, عشاء کے وقت حلال ہو گئی. بتا وہ کون عورت ہے؟ جیسے ہی امام نے سوال کیا مجمع میں سناٹا چھا گیا, دربار میں سناٹا. امام سوال کر کے خاموش بیٹھ گئے. پورا یقین تھا اس بات پر کہ ان کی عمریں تمام ہو جائیں گی مگر یہ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. جلدی انہیں ہوتی ہے جنہیں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ صاحب ایسا نہ ہو کہ سوال کا جواب سوچ جائے اور یہ جواب دے دیں. خاموش بیٹھا ہوا ہے, بڈھا سر جھکائے بیٹھا ہے, بادشاہ بھی خاموش بیٹھا ہے, وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انہیں کچھ پڑھوا تو لیجئے. اگر بادشاہ سلامت آپ اپنی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ پڑھوا تو لیجئے. دربار میں سناٹا ہے. جب تاریخ لکھتی ہے کافی وقت گزر گیا کہ بادشاہ نے امام کی جانب ہاتھ جوڑے, کہا فرزند رسول اس میں سے کوئی نہ بتا پائے گا, کوئی نہ بتا پائے گا, آپ ہی سوال کو واضح کیجئے, آپ ہی اس کا جواب دیجئے. کہ امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے, یہ تو بالکل معمولی سی چیز ہے, سامنے کا معاملہ ہے. ایک کنیز تھی جس پر نظر پڑی تھی طلوع آفتاب سے پہلے, وہ حرام تھی. طلوع آفتاب کے بعد اسے خرید لیا, وہ حلال ہو گئی. ظہر کے وقت آزاد کر دیا, حرام ہو گئی. عصر کے وقت نکاح کر لیا, حلال ہو گئی. مغرب کے وقت اسے طلاق دے دی, حرام ہو گئی. عشاء کے وقت رجوع کر لیا, حلال ہو گئی. یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. تو عزیزان گرامی, وہ زوم, وہ غرور, وہ تکبر, وہ علم پر ناز و غرور تھا, وہ ایک ہی سوال میں اتر کے رہ گیا. یہ ہیں ہمارے نویں امام, امام محمد تقی علیہ السلام, آج جن کی شہادت کی تاریخ ہے. اور پھر یہ مجلس جو ایصال ثواب کی مجلس ہے, ایک میرے جد فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ اور میری والدہ اہلیہ خطیب اکبر, دونوں کے انتقال کی تاریخ بھی آج ہی ہے. میرے جد مرحوم, ان کا بھی روز شہادت انتقال ہوا, اور میری والدہ مرحومہ, ان کا بھی آج ہی کی تاریخ روز شہادت امام انتقال ہوا. میں ان کے متعلق کیا عرض کروں, جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت عزا میں گزاری. میرے جد مرحوم پوری زندگی, پوری حیات امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ میرا گھرانہ پہچانا ہی جاتا ہے ذکر امام حسین علیہ السلام کے نام سے, پہچانا ہی جاتا ہے منبر کے ذریعے سے. اس لیے کہ گھرانے ہوتے ہیں جن کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے, لیکن میرے جد فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ
دنیا نے ان کو پہچانا تو ممبر کے ذریعے سے. میرے والد خطیب اکبر دنیا نے پہچانا تو ممبر کے وسیلے سے. میرے چچا مرزا محمد اشفاق صاحب خطیب العرفان دنیا نے انہیں پہچانا تو ممبر کے حوالے سے پہچانا. عزیزان گرامی، کبھی بھی میں نے اپنے والد اور چچا سے سنا، میں چھوٹا تھا، میرا بچپن تھا جب ان کا انتقال ہوا، میں نے سنا اپنے والد سے اور اپنے چچا سے کہ انہوں نے فرمایا اپنے بچوں کو کہ دیکھو، کبھی مجلس کا انکار نہ کرنا. کوئی وعدہ لینے کے واسطے آئے اور تمہارے پاس وقت ہو اور تم انکار کر دو، ایسا نہ کرنا، بلکہ کوشش کرنا کہ مجلس کا وعدہ ہو جائے، مجلس پڑھو، کہ مجلس کا انکار نہ کرنا. اس لیے کہ انہوں نے ذکر حسین کو، مجلس حسین کو عبادت سمجھ کے کیا ہے، تجارت نہیں سمجھا، عبادت سمجھا. اس لیے کہ وہ اور ہیں جو ذکر اہل بیت کو تجارت سمجھتے ہیں، وہ اور ہوتے ہیں جو ذکر اہل بیت کو عبادت سمجھتے ہیں. چنانچہ بڑی نیک زندگی، بڑی پاک زندگی، بڑی سادہ زندگی، بڑی عام زندگی، اور اہل بیت کے سلسلے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں، کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں، کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کہ وقت دیکھ کر کے، زمانہ دیکھ کے، حالات دیکھ کر کے بولا جائے یا کہا جائے. نہیں، سامنے کوئی بھی ہو، اگر اہل بیت کی بات آ جائے گی تو ہم اہل بیت کی طرف سے بولیں گے، ہمیں زمانے کی پرواہ نہیں ہوگی. یہ فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب کا ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو جو بیٹے دیے، ان کو جو فرزند دیے، انہوں نے خطابت کے میدان میں، اہل بیت کے بارگاہ میں ان کا ذکر کرنے کے واسطے، ان کے فضائل و مصائب بیان کرنے کے واسطے اپنے کو وقف کیا. اور عزیزان گرامی، اور وہ خاتون، وہ بی بی جو خطیب اکبر کی شریک حیات رہیں. دیکھیے، بہت بڑا رول اور بہت بڑا کردار ہوتا ہے مرد کی زندگی میں عورت کا. دنیا نے خطیب اکبر کو ممبر پر دیکھا، دنیا نے خطیب اکبر کو اس طرح دیکھا کہ آج ملک میں، اس شہر میں ہیں، کل اس صوبے میں ہیں، پرسوں اس گاؤں میں ہیں، نرسوں اس بستی میں ہیں، آج ہندوستان میں ہیں، کل ہندوستان کے باہر ہیں. پوری زندگی مجلس کے تعلق سے، خدمت عزا کے تعلق سے، ذکر اہل بیت کے تعلق سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتے رہے. لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ اگر گھر ڈسٹرب ہو، گھر کے اندر انتشار ہو، گھر کے اندر بے چینی ہو، تو انسان اس طریقے سے جا سکتا ہے، اس طریقے سے خدمت کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. مجھے یاد ہے، مجھے بچپن سے لے کر کے ابھی تک وہ وقت جب میری والدہ مرحومہ کا انتقال ہوا، میں سر ممبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک واقعہ بھی مجھے نہیں ایسا یاد ہے زندگی میں کہ جہاں پر مجلس کے واسطے کبھی میری والدہ نے روکا ہو یا منع کیا ہو کہ بچے چھوٹے ہیں، زمانہ خراب ہے، ابھی آپ نہ جائیے، گھر میں رہیے، شہر میں رہیے. کبھی نہیں روکا. معلوم یہ ہوا کہ گھر سے یہ اطمینان ہے کہ بچوں کی تعلیم ہوتی رہے گی، تربیت ہوتی رہے گی، دیکھ بھال ہوتی رہے گی. آپ جا کے ذکر اہل بیت کیجئے، خدمت عزا کیجئے، خدمت اہل بیت کیجئے، خدمت ذکر حسین کیجئے. عزیزان گرامی، یہ ہیں اہل بیت کی خدمات. بے شک انہوں نے بڑا اہم کردار ہے گھر میں رہنے والی ان خواتین کا بھی، جو گھر میں بیٹھ کے پردے میں رہ کر کے خدمت عزا کرتی ہیں.
اور پھر یہ بات اکثر کہی جاتی ہے کہ مرد گھر سے باہر عزاداری میں حصہ لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر کی عزاداری میں خواتین کا بہت بڑا کردار ہے، خواتین کا بہت بڑا رول ہے۔ جو ہمارے گھروں میں عزاداری ہے، جو ہمارے گھروں میں مجلس و ماتم ہے، اس کی زینت عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، کہاں تک آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج ہم آپ دیدہ ہیں، آج ہم غم منا رہے ہیں، آج ہم آنسو بہا رہے ہیں اپنے ان امام پر جن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ ہاں یہ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام جن کو زہر دیا گیا۔ ہاں، ظالم کو چین نہیں آیا، ظالم کو قرار نہیں آیا۔ یہ محمد کے باغ کے پھول تھے جن کو ظالموں نے شہید کیا۔ ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام جب اثر زہر جسم پر ہوا تو پیاس کی شدت ہوئی، پانی مانگتے تھے کہ مجھے پانی دے دو، مجھے پانی پلا دو۔ تو امام کی زوجہ، وہ ملونہ جس نے تاریخ میں بیان دیا، جس کا اسٹیٹمنٹ تاریخ کے سینے میں موجود ہے، وہ کہتی رہی کہ محمد تقی پانی مانگتے رہے مگر میں نے ان کو پانی نہ دیا۔ میں کہوں گا امام محمد تقی علیہ السلام، آپ دنیا سے پیاسے رخصت ہوئے، آپ پانی مانگتے رہے مگر آپ کو پانی نہ ملا، تو کیا آپ کو اپنا جد یاد آ رہا ہوگا جو کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید ہوا، جو اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے پانی مانگ رہا تھا؟ ارے ظالموں، اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو خطاوار نہیں ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ نہ امام محمد تقی کو پانی ملا، نہ کربلا کے شہیدوں کو پانی ملا۔ ہاں، اسی بے کس و مظلوم کا غم ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں۔ ایک سورہ فاتحہ فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ اور اہلیہ مرحومہ خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب، ان دونوں کی روحوں کے واسطے آپ پڑھ کے انہی روحوں کو ایصال کریں۔ جزاک اللہ محترم مرزا محمد اعجاز اطہر صاحب، آپ نے آج کی تاریخ کے مناسبت سے بہترین واقعات امام کے حوالے سے پیش فرمائے۔ ہم ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں معتصم باللہ پر اور صلوات بھیجتے ہیں اہل بیت علیہ السلام پر۔ یقیناً آج کا روز بہت غم اور اندوہ کا روز ہے۔ پروردگار ہم سب کو اس غم کے صدقے میں جو آنے والا محرم ہے وہ باقاعدہ طور پر ہم اس کو جس طرح سے ہر برس منعقد کرتے تھے، جس طرح سے شامل ہوتے تھے، جس طرح سے مجالسوں کا انعقاد کرتے تھے اس مجلس کے تصدق میں، پروردگار یہ وبا کووڈ-19 جلد سے جلد دور ہو اور ہم جس طرح سے فرش عزا بچھاتے تھے اسی طرح سے فرش عزا بچھائیں۔ اور انشاءاللہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں وہ عرض کر دیں کہ اس وبا کو جلد سے جلد دنیا سے زائل کر دیں۔ ہم ایک بار پھر خانوادہ خطیب اکبر کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، گراف ایجنسی کی جانب سے تمام ویورز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اعلان بھی آپ کی خدمت میں کر دیں کہ آنے والی 25 جولائی اور 26 جولائی کو ایک کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے فخر ملت برادر جناب مولانا مرزا یعقوب عباس صاحب کی جانب سے، اور انشاءاللہ یہ آن لائن پروگرام بھی آپ گراف ایجنسی پر ضرور سنیں، اور یہ تحفظ عزاداری کے حوالے سے یہ پروگرام کا آغاز کیا جائے گا، اس میں بھی آپ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ اب ہمیں دیے اجازت، خدا حافظ، والسلام۔